اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ زمین پر کوئی بھی جاندار یا کوئی بھی چوپایا یا کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس تک ہماری روزی نہ پہنچتی ہو، یعنی ہم تمام چیزوں کو اور تمام جانوروں کو روزی پہنچاتے ہیں، چاہے وہ جانور زمین کے تہہ میں ہوں، سمندر کے تہہ میں ہوں، چاہے وہ پہاڑوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی پہنچتی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیدائش اور آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، یعنی زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس آیت میں 6 دن میں زمین آسمان کے پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین آسمان کو ایک چٹکی میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس میں یہ تعلیم ہے کہ جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب بندوں کے فطرت کا بھی اس میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش کی طرف متوجہ ہوا، کیسے ہوا، عرش کیسا ہے، کہاں ہے، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ دوسری، یہ اس میں مقصد بتایا انسان کی پیدائش کا، تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی دنیا اس لیے بنائی اور دنیا میں رہنے والے انسان اس لیے پیدا کیے تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کے بارے میں کفار مکہ کو اور منکرین قرآن کو، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن گڑھا ہوا ہے، ان کو ایک چیلنج دیا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم جو ہے اس قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں ہی لا کر کے دکھا دو، لیکن کوئی نہیں لا سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی۔ بعد میں نوح علیہ السلام جب بہت تنگ آ گئے اپنی قوم سے، تو آپ نے اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک طوفان آیا تھا اور آپ کو حکم ہوا تھا کہ آپ ایک کشتی بنائیں، اس میں سوار ہو جائیں اور ہر جاندار کے جوڑے کو اس میں رکھ لیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بچ گئے۔ آپ کا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا وہ نہیں بچ سکا۔ نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام پر اور اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، بیٹے نے ایمان نہیں قبول کیا تھا اور اعمال صالحہ نہیں کیے تھے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے فلاں پیر بخشوا دیں گے، فلاں کے دامن ہم نے تھام لیا ہے، غوث کا دامن ہم نے تھام لیا ہے، ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو یہ پیر جو ہیں وہ کیسے اپنے مریدین کو بچا سکیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کی قوم بڑی نافرمان تھی اور تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر کے دکھائیں۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو پورا کیا اور کہا کہ یہ اونٹنی وہ ہے جو بڑی معزز ہے، اس کو ٹچ مت کرنا، اس کو چھیڑنا نہیں۔ تو وہ اونٹنی جو تھی سارا کنویں کا پانی ایک ہی بار میں پی جاتی تھی۔ اصل میں یہ اس سے آزمائش تھی ان لوگوں کی جو اونٹنی کا سوال کرتے تھے۔ بہرحال جب وہ تنگ آ گئے اونٹنی سے تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سخت طوفان ہوا کا بھیجا، جس سے ان کے گھر جو ہے اکھڑ گئے تھے اور ان کی بستیاں پلٹ گئی تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، قالوا سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اصل میں خوشخبری سنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری، یہ ابراہیم علیہ السلام اس پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے دکھا دیا تو ان کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اور وہ خوشخبری لائے تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجیں گے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی میں مبتلا تھی، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اس کی جو ہے خبر دینے کے لیے آئے تھے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں کئی نبی بھی ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ہم نے جو ہے لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے بھیجے تو ان کے جو ہے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ بھئی اتنے خوبصورت لڑکے کون ہیں، میری قوم کے لوگ تو بڑے بدکار ہیں، یہ ان کو پکڑ لیں گے، تو پتہ چلا وہ فرشتے ہیں جو عذاب لے کر آئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اشارہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت شارٹ کٹ میں یہاں بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ دوسرے پاروں میں بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی واقعہ ضروری نہیں کہ کنٹینیو بیان کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم کوئی ہسٹری یا تاریخ کی کتاب ہے نہیں، جہاں جیسی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ ویسی ہی آیت اتار دیتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر کمی یہ تھی کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان سے منع کیا جاتا تھا تو وہ مانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ دن کے حصے میں اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات کو بیان کیا ہے، 4 نمازوں کے وقتوں کو یہاں بیان کیا ہے۔ دن میں تو ظہر اور فجر آ جائے گی، اب مغرب اور عشاء رات کے حصے میں آ جائے گی، رہ جائے گی فجر۔ فجر کا ذکر جو ہے 15ویں پارے کی آیت میں ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس میں، تو اسی طرح 5 نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعوں کو نبیوں کے حالات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ، یعنی جتنے بھی واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت ہوتی ہے اور ایک نصیحت ہوتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد بندے جو ہے کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ پھر آگے جو ہے سورہ یوسف کا بیان ہوتا ہے، سورہ یوسف، جس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ۔ کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس میں پورے ایک واقعے کو کنٹینیو ایک ہی بار میں بیان کیا ہو سوائے سورہ یوسف کے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ایک ہی بار میں بیان کیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یوسف ہے۔ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے اس واقعے کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یوسف علیہ السلام جو تھے اور ان کے بھائی بنیامین یہ ایک ماں سے تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے دوسری ماں سے، 10 بیٹے دوسری ماں سے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام بنیامین سے تھوڑی محبت زیادہ تھی، کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھے اور ہنرمند اور ذہین بھی تھے۔ تو 10 بھائیوں کو اس پر حسد تھا اور جلن تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے باپ کیوں اتنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے، حسد ہو ہی جاتی ہے، لیکن حسد سے بچنے کی اپائے سوچنا چاہیے، نہ کہ حسد میں بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور 2 چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس واقعے کو تم بیان مت کرنا کسی سے، اپنے بھائیوں سے، چنانچہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اور وہ حسد میں اتنا بڑھتے گئے کہ انہوں نے پلاننگ بنائی کہ یوسف علیہ السلام کو کسی جگہ ویرانے میں چھوڑے آئیں یا معاذ اللہ قتل کر دیں۔ چنانچہ جب وہ ویرانے میں چھوڑنے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کنویں میں ڈال دیا جائے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ ادھر سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا، کہیں جا رہا تھا مصر کی طرف، تو انہوں نے پانی نکالا کنویں سے، دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں آئے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکال کر کے مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ چنانچہ عزیز مصر کے یہاں جب وہ گئے، وہاں پلے بڑھے، تو زلیخا عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی، کیونکہ بہت خوبصورت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حسن اور جمال، سب سے زیادہ خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی، چاندوی کے چاند کی طرح ان کا چہرہ تھا۔ تو ان کو جو ہے زلیخا کو جو ہے یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ایک بار ان کی سہیلیوں نے کہا کہ بھئی تو غلام پر فدا ہو گئی، تو یہ شرم آنی چاہیے کہ تو بادشاہ کی بیوی ہے اور ایک غلام پر فدا ہو گئی۔
तो उसने जो है तमाम सहेलियों को दावत पर बुलाया और चाकू, बहुत तेज चाकू उनको दे दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म किया कि बाहर आइए। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए तो वो सहेलियां थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को के चेहरे को देख करके इतना मदहोश हो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे में कि उन्हें पता ही नहीं चला कि हम सेब काट रहे हैं या उंगलियां। चुनांचे वो अपनी उंगलियों को काट बैठी। चुनांचे जब उसने क्या नाम है, जुलेखा जो है बहुत फिदा हो गई थी, तो जुलेखा ने एक प्लानिंग की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर अंदर कमरे में बुलाया और वो कमरा बहुत सेफ था, जिसमें जो है 7 कमरों के अंदर वो एक कमरा था, वहां बुलाया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ कुछ नहीं किया, चुनांचे वहां गुनाह से बचने के लिए वो भागे। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये मदद की कि हर दरवाजा खुलता हुआ चला गया। इस तरह उनकी हिफाजत हुई, क्योंकि नबी मासूम होते हैं, नबी गुनाह नहीं करते हैं, नबी बनाए जाने से पहले भी और नबी बन जाते हैं उसके बाद भी नबी कभी गुनाह नहीं करते हैं। चुनांचे अजीज मिस्र की बीवी ने जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया कि मेरे साथ बदकारी करके भाग रहे थे, इसलिए मैंने इनको पकड़ा था। चुनांचे एक बच्चे ने वहां गवाही दी, छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल गोद में दूध पीता हुआ, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता अगर पीछे से फटा हुआ है तो गलती जुलेखा की है, खुद मिन दुबरिन फकतबत व हुआ मिन अस्सादिकीन, और अगर आगे से फटा हुआ है दामन तो गलती जुलेखा की नहीं यूसुफ की है। चुनांचे देखा गया तो पीछे से फटा हुआ था, तो जुलेखा की गलती मानी गई। चुनांचे अजीज मिस्र ने कह दिया यूसुफ आरिदन हज़ा, यूसुफ तुम इस वाक़ये को इग्नोर कीजिए। और जुलेखा का दिल रखने के लिए, क्योंकि बीवी थी, दिल रखने के लिए जेल में डाल दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 नौजवान और थे जो बड़े ही क्या नाम है शाही घराने से थे, और तो उन्होंने ख्वाब देखा कि हम जो है एक शराब निचोड़ रहा है और एक के सर पर जो है रोटियां रखी हुई है, जिसको जो है परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर ये बताई कि एक जो है फांसी पर लटकाया जाएगा तुम में से, और दूसरा जो है बादशाह का करीबी बन जाएगा। चुनांचे और जो शराब निचोड़ रहा है वो बादशाह का करीबी बनेगा। उनकी ताबीर सही साबित हुई, अदालत ने उनको फैसला सुनाया, तो एक को फांसी हुई और एक जो है बच गया। कुछ दिनों के बाद जो है बादशाह ने भी ख्वाब देखा। बादशाह ने ख्वाब में देखा कि जो है 7 मोटी गायें हैं, उनको बहुत दुबली पतली 7 गायें खा रही हैं। इसी तरह 7 बालियां सूखी हैं, 7 बालियां बिल्कुल तरोताजा हैं, तो सूखी बाली जो है तरोताजा बालियों को खा रही हैं। तो उस नौजवान ने ये कहा जो बच गया था कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की ताबीर बताता है, बहुत सच्चा है। तो बादशाह ने कहा ईतूनी भी वकाल मलिकु तूनी भी, बादशाह ने कहा कि बुला के लाओ। जब बुला के लाए यूसुफ अलैहिस्सलाम से मालूम किया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ताबीर बताई कि बहुत जल्द एक कहत साली पड़ने वाली है, सुखन्ना जिसे कहते हैं पड़ने वाला है, गल्ला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसकी ताबीर यह है मुल्क में कहत आएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी तदबीर भी बताई कि जब तक कहत आए, जब तक जो है सुखन्ना पड़े, तब तक बहुत सारी खेती की जाए और खेतों में गल्ला पैदा किया जाए, जिसको स्टॉक करके रख लिया जाए। जब कहत आएगा तो यही गल्ला रियाया में बांट दिया जाएगा। जी उनकी तदबीर कबूल हुई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, कि मुझको वज़ीर ख़ज़ाना बना दीजिए, क्योंकि आप ज़हीन थे, आप जानते थे कि मैं ही इसकी सही तरीके से कफालत कर सकता हूँ। चनांचे उनको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिएगा। कुछ दिनों के बाद कहत आया और सुखन्ना पड़ गया, तो शाही खानदान में, शाही दरबार में गल्ला बटा करता था। चनांचे याकूब अलैहिस्सलाम भी मिस्र के इलाके थे, तो उन्होंने भी अपने बेटों को गल्ला लेने के लिए भेजा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। वो नहीं जानते थे कि यूसुफ वाकई नबी बनाए जा चुके, वो क्या नाम है, यूसुफ जो है बादशाह बनाए जा चुके हैं। तो इसको 13वें पारे में बयान किया, वजह इख़वत यूसुफ फदखलू अलैहि फ़अरफ़हुम। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब वहां आए तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके अपने भाइयों को पहचान लिया और ये कहा कि तुम कितने भाई हो? कहा एक भाई हमारा घर रह गया है, बिन्यामीन जिसका नाम है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आइंदा जब आओ ना तो उन्हें लेकर के आना, वरना तुम्हें गल्ला नहीं दिया जाएगा। फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुन्निया मिनल कईर। तो उन्होंने अपने बाप से कहा, याकूब अलैहिस्सलाम से, कि आइंदा गल्ला देने से मना कर दिया है अगर हम अपने भाई को नहीं ले जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुख के मारे थे, वो भेजना नहीं चाहते थे। चुनांचे उन्होंने बहुत कहा तो भेज दिया। तो दूसरी मर्तबा जब आए तो बिन्यामीन साथ थे
اور یہ کہا کہ جب تم دروازے میں داخل ہو نا تو ایک ہی مکان سے ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ داخل ہونا تاکہ تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ چنانچہ بنیامین جب پہنچے تو بنیامین سے یوسف علیہ السلام نے چپکے سے کہا کہ میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں، اور ان کو مت بتانا۔ چنانچہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام روکنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سگے بھائی تھے۔ تو اس دربار کا یہ قانون تھا کہ جو کوئی بھی اگر کچھ سامان چوری کر کے لے جاتا ہے تو اس کو وہیں رکھ لیا جائے گا، وہیں روک لیا جائے گا اس شخص کو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ یوسف علیہ السلام نے کچھ رقم یا کوئی سامان ایسا یعنی گیہوں ناپنے والا مد وہ رکھ دیا تھا بنیامین کے سامان میں۔ جب تلاشی لی گئی اور دربار میں اعلان ہوا کہ فلاں چیز چوری ہو گئی ہے تو بنیامین کے پاس وہ نکلا۔ اس طرح اس بہانے سے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ چنانچہ جب وہ اپنے یعقوب علیہ السلام کے پاس باپ کے پاس پہنچے، انہوں نے پورا واقعہ بتایا تو بہت زیادہ مایوس ہوئے۔ تو یہ واقعہ یہاں تک 13ویں پارے میں چلا گیا ہے، حالانکہ خلاصہ تو 12ویں پارے کا تھا، چنانچہ ہمیں سورہ یوسف پوری بھی کرنی ہے۔ تو 13ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ ان لہو ابا شیخا کبیرا فقلنا احدنا مکانا۔ جب انہوں نے یامین کو اپنے پاس روک لیا تھا تو کہا تھا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ جو ہے ہم میں سے کسی کو روک لیجئے، بنیامین کو آپ بھیج دیجئے۔ تو وہ مایوس ہو کر اپنے باپ کے پاس لوٹے، اور جب وہ پھر پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس اور اپنے گھر کی کمزوری کا بیان کیا، اپنے باپ کے بارے میں بتایا، تو یوسف علیہ السلام نے بتا کے دیا، یہ کہا کہ تم یہ بتاؤ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ تو وہ ہکا بکا رہ گئے، اس سے وہ سمجھ گئے کہ وہی یوسف ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک کرتا دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے ابا کے آنکھوں پر ڈال دینا جس سے ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی۔ اذهبوا بقميصي هذا فالقوه في غيابة الجب فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے یعقوب علیہ السلام کا پورا گھرانہ وہاں پہنچا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو اپنے مسند پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کے یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین اور جو 10 بھائی تھے انہوں نے سب نے یوسف علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ کیا۔ پہلے شریعت میں جو ہے تعظیم کا سجدہ جائز تھا، اس لیے سجدہ تعظیمی تھا۔ آج کی شریعت میں کفر شرک کا دور زیادہ ہے، اس لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، حرام ہے قبروں پر، لیکن دربار میں بھی اس وقت جائز تھا۔ تو تمام بھائیوں نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیوں کو سجدہ کیا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا ھذا تأویل الرؤیا، کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو تم نے دیکھا تھا۔ شروعات میں نے بتایا تھا کہ 11 سجدے اور چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں، کہنے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آج پوری ہوئی ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ تھا جو میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا